نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ کا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے جو آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کی قسمت کو بہترین کر دے گا، مقدر کو روشن کر دے گا۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ بس میری قسمت میں ترقی ہے ہی نہیں، ایک دم نا امید ہو کر بس جی میری قسمت میں ہے کہ میں مار کھاتا رہوں، ساری زندگی نقصان اٹھاتا رہوں اور ترقی نہ کروں۔ یہ ایسی سوچ ہے جو اصل میں جہالت پر مبنی ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے والا کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھیے، قسمت جو ہے وہ انسان اپنی محنت سے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں جو ہے وہ تبدیلی لاتے جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب قومیں جب محنت کرتی ہیں، انسان جب محنت کرتے ہیں تو اپنے مقدر کو روشن کر دیتے ہیں، قسمت کو منور کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، بس وہ اسی پر راضی ہے کہ میں تھوڑی بہت مزدوری کروں اور اسی پہ گزارا کروں، آگے محنت نہیں کرتا، ترقی نہیں کرنے کی کوشش کرتا، تو مقدر کیسے بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کی طرح ان کو بھی مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد انصار کا بھائی بنایا گیا۔ اب سارے صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے محنت کی کہ میں اپنی قسمت کو بہترین کروں گا معاشی طور پہ۔ آپ نے پنیر لیا، مارکیٹ میں جا کے سٹال لگایا، مدینہ کی منڈی میں بیچا، جو پروفٹ آیا اس کو پھر انویسٹ کیا پنیر پر۔ اس طرح تھوڑے عرصے میں پنیر کا ایک بڑا آپ کا سٹال ہو گیا، پھر ایک دکان ہو گئی، پھر آپ اتنے بڑے بزنس مین بنے کہ صحابہ میں آپ سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن التاجر الرحمن، یہ اللہ کا تاجر ہے، رحمانی تجارت کرتا ہے۔ یعنی آپ محنت کر کے ٹاپ لسٹ میں چلے گئے بزنس کی، لیکن عشرہ مبشرہ میں بھی رہے، اور صحابہ اکرام میں ان 10 صحابہ میں شامل ہیں، ٹاپ کے 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کہے جی میں محنت نہیں کروں گا، بس جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، اس طرح تو جانور ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کو شکار کرنا پڑتا ہے، بیٹھ کے اس کو ایک جگہ خود نہیں ملتا۔ انسان کو دماغ اللہ نے دیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور شعور دیا۔ اب مقدر اور قسمت آپ اپنی محنت سے روشن کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایسی دعا میں بتا رہا ہوں، یہ خاص لمحات، راتیں اور مہینہ ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایک ہے کہ ہمارے اعمال جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ویسے فیصلے زمین پر آتے ہیں۔ ہمارے اعمال حسنہ ہوں گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، تو اوپر سے فیصلے بھی ہمارے حق میں آئیں گے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ سہولت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں سہولت دے اور ہم آگے بڑھیں اور اپنے مقدر کو بہترین کرنے کے لیے جو کوشش ہے وہ بھی کریں، دعائیں بھی ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اس رات یا دن میں آپ نے یہ دعا اگر پڑھ لی اور آئندہ بھی آپ اس کو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا مقدر روشن ہو جائے گا۔ وہ دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ اس رات میں پڑھنے سے مقدر، تقدیر اور آپ کی قسمت روشن بہترین ہوگی، اور اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔